میں تباہی پھیلائی خصوصی طور پر سندھ میں، اس پہ جو بھی ہم نے پلانز کیے تھے اس میں الحمدللہ کامیابی ملی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے جو ڈیمانڈز تھیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کو بھی سندھ حکومت نے فلڈ سچویشن کے دوران ہی انگیج کر لیا تھا، اور ڈائریکٹلی سندھ حکومت کی انگیجمنٹ سے یہ فائدہ ہوا کہ اس وقت بھی ورلڈ بینک نے ان تمام چیزوں کو نہایت سنجیدگی سے لیا، اور جو میجر ہمارے پروجیکٹس تھے جیسے ورلڈ بینک کی طرف سے $2 ارب سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جو بھی ری ہیبلیٹیشن کا کام ہوگا اس میں خرچ کیے جائیں گے، اس کی بھی ڈیٹیل اور چارٹ میرے پاس موجود ہے کہ کس مد میں ہے، اریگیشن کی مد میں ہے، روڈ انفراسٹرکچر کی مد میں ہے، ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کی مد میں ہے، اسٹرینتھنگ آف سوشل پروٹیکشن ڈلیوری سسٹم ان سندھ اس کے لیے ہیں، سندھ پوسٹ فلڈ 2022 ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروجیکٹ کی مد میں ہے جو ہم لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، لائیولیہڈ کے لیے ریسکیو 1112 کی ری ہیبلیٹیشن جو کہ تمام شہروں میں شروع کی جائے تاکہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے، فلڈ ایمرجنسی روڈ ری ہیبلیٹیشن پروجیکٹ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہے، اس میں بھی جو سندھ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی، تو الحمدللہ جو سندھ حکومت کی کوششیں تھیں کہ ان سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے اس میں ایک خاطر خواہ کامیابی ملی ہے، اور اس سے ہی ہم ان تمام سیلاب متاثرین کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں گے۔ تو ہم شکر گزار ہیں خصوصی طور پر ہمارے فارن منسٹر صاحب کا، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور پھر ڈیفینیٹلی جو لیڈ کر رہے تھے ڈیلیگیشن کو پرائم منسٹر آف پاکستان اور تمام ادر منسٹریز جو اس میں شامل تھیں۔ دوسری ایک اور میں چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں، پھر میں آتا ہوں مین ٹاپک پہ۔ آج سے الحمدللہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے حیدرآباد میں قاسم آباد اور جامشورو کے کوٹری سٹی میں اپنا آپریشن اسٹارٹ کر دیا ہے۔ تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کہ پہلے کراچی میں، پھر لاڑکانہ، پھر سکھر، پھر حیدرآباد، اور اب حیدرآباد کے بعد اب کوٹری میں بھی سٹی میں کام شروع کر رہا ہے۔ تو یہ ساری سندھ حکومت کی کوششیں ہیں کہ تمام سندھ کے اضلاع کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان شہروں کو صاف کیا جائے، اور یہ جو بھی آج پروجیکٹ جس کا شروعات ہوئی ہے قاسم آباد میں اور کوٹری میں، یہ بھی ٹرکش کمپنی ہے، ان کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوا تھا، جنہوں نے پہلے حیدرآباد، لطیف آباد وغیرہ دوسرے علاقوں کو کیا تھا، اس میں ایک اور مزید یہ سندھ کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، جو مین ٹاپک ہے وہ ہے آٹے کا بحران۔ آٹے کا بحران پورے پاکستان میں جو ہے اس وقت ہے، انفلیشن کے بعد ریٹس کافی ہائی گئے ہیں، اوپر گئے ہیں، اور اسی ساری پوزیشن میں سندھ حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو غریب اور مستحقین کو، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، 65 روپے فی کلو آٹا جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر 460 جو بڑی ٹرکس ہیں وہ سندھ بھر میں مختلف، کراچی میں 760 ٹرکس جو ہیں وہ روزانہ کراچی میں آٹا فراہم کر رہی ہیں۔ سندھ بھر کی 6 لاکھ جو ہے آٹے کی تھیلیاں جو ہیں 10 کلو والی، وہ روزانہ سندھ بھر میں 65 روپے فی کلو کے حساب سے لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا بھی سوال آئے گا کہ جی آٹا پھر مہنگا کیوں ہے؟ جب سندھ حکومت ڈیفینیٹلی ٹارگیٹ کر رہی ہے ان علاقوں کو جو سلمپ ایریاز ہیں، جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جو واقعی مستحقین ہیں، کیونکہ اس میں اربوں روپے کی سبسڈی جو ہے وہ سندھ حکومت دے رہی ہے۔ اس مد میں یہ کہ سندھ حکومت کسانوں سے وہ گندم خرید رہی ہے، پھر اس کو سبسڈائز پرائس میں عوام کو دے رہی ہے، اور جو بھی سبسڈی کی جو بھی برڈن ہے وہ سندھ حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور وہ عوام کے لیے عوامی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سستے میں سستا آٹا دیا جائے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد جو منسٹر
فوڈ جو ہے مکیش کمار چاولہ صاحب، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے سختی سے ہدایت تھی کہ آپ یہ کوششیں کریں کہ اوپن مارکیٹ میں جو آٹا مہنگا بک رہا ہے اس کو کس طرح سستا کیا جائے. تو اس مد میں منسٹر فوڈ مکیش چاولہ صاحب کی ذاتی کوششوں کے بعد جو آٹا پہلے صرف ان ملز کو جاتا تھا جہاں سے ہم لوگ سبسڈائز آٹے کو دے کر ہم عوام تک یہ 65 روپے فی کلو پہنچا رہے تھے، اب اسی آٹے کو انہوں نے عام دوسری فیکٹریز اور ان کی کوٹاز کو بڑھا دیا ہے، جو کہ آپ جنرل مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں. جو آپ کو اس وقت کراچی میں شاید 160 روپے کہیں پہ آ رہی فگر کے 160 روپے فٹا تو ان کو دیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ان کی کوٹا انہوں نے بڑھائی. پنجاب میں بھی پنجاب گورنمنٹ نے کوٹا بڑھائی، تو پنجاب گورنمنٹ میں جب کوٹا بڑھائی تو اس کا ریٹ 160 روپے سے 120 روپے پہ آ گیا پنجاب میں آٹا. تو سندھ حکومت کی جانب سے منسٹر صاحب کی کوششوں سے انہوں نے تمام فیکٹریز کو وہ کوٹا بڑھا دی ہے، اور اب جو مل اونرز ہیں ان کو کوٹا بڑھا دیا. اس کے بعد یہ مل اونر صاحبان میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے ایسوسیشن کے یہ کو ہیڈ کرتے ہیں. اب اس کوشش کے بعد اب جو آٹا ہے وہ 160 روپے میں نہیں 95 روپے پر کے جی پہ لوگوں کو دیا جائے گا. لیکن وہ 95 روپے کے جی پہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو مستحق لوگ ہیں، جو افورڈنگ لوگ ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو بڑے بڑے اسٹور سے شاپنگ کرتے ہیں، وہ لوگ اب اس سندھ حکومت کے اقدامات کے بعد جو ان کی کوٹا بڑھائی گئی ہے 95 روپے فی کلو میں آٹا خرید سکیں گے، جو کہ 160 سے کم ہو کے 95 پہ آئے گا. لیکن وہ غریب و مستحق لوگ جو بھی ہیں وہ آج بھی 65 روپے فی کلو میں آٹا پرچیز کر سکیں گے. تو میں گزارش کروں گا کہ مکیش چاولہ صاحب کو کہ وہ تھوڑا خود اپنے طرف سے اس کو بریف بھی کر دیں جو انہوں نے کوششیں لی ہیں اس بارے میں. بہت بہت شکریہ. جی بالکل، پارٹی لیڈرشپ نے اس چیز کا بڑا نوٹس لیا. آنریبل چیئرمین صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے، سی ایم صاحب نے، اور ڈائریکٹ انسٹرکشنز آئی کہ ہم کچھ بھی کر کے فلاور مل ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھیں اور وجوہات معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے کہ آٹا اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ہماری 1-2 میٹنگز ہوئی، کل فائنل راؤنڈ ہوا میٹنگز کا. تو اس کے بعد فلاور مل ایسوسی ایشن کا بھی میں تھینکفل ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، بہت کوآپریٹ کیا. تو ان کی جو ریکوائرمنٹس تھی کہ ہمارا تھوڑا کوٹا بڑھایا جائے جس سے ہم ایک مارکیٹ کو اسٹیبل کریں گے. 65 روپے والا آٹا ویسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے، وہ ویسے ہی چلتا رہے گا مارچ 15 تک. اور یہ جو نارمل شاپس پر آٹا جو 160 روپے مل رہا ہے اس کو کنٹرول کر کے ہم ڈاؤن کیسے لائیں. تو جب انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹس بتائی، سینٹرل گورنمنٹ نے ان پر غور کیا. سی ایس صاحب سے کل میٹنگ ہوئی، سی ایم صاحب سے رابطہ ہوا، ان کی پرمیشن کے بعد، لیڈرشپ کی پرمیشن کے بعد ہم نے ان کا کوٹا بڑھایا. اور ان لوگوں نے کوٹا بڑھانے کے بعد آج اپنی اناؤنسمنٹ ادھر ہی کریں گے. جو ریٹ کی ہے، جو شرجیل صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، 95 روپیز آج سے ایزیلی اویلیبل ہوگا سب نارمل شاپس پر. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ والا 65 روپیز والا آٹا بھی چلتا رہے گا، پیریلل وہ بھی چلتا رہے گا. اور یہ جو 160 والی ہائپ ہے، جو ریٹ کریٹ ہوا ہے، اس کو ڈاؤن کر کے سینٹرل گورنمنٹ کی کوششوں سے، فلاور مل ایسوسی ایشن کی مہربانی کوششوں سے، جوائنٹ وینچر سے یہ پرائس آج 95 روپیز لا رہے ہیں. میں حاجی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود تھوڑا اس پر اگر بیانیہ کریں تو. جی، میرا نام چودھری محمد یوسف، پاکستان فلاور مل ایسوسی ایشن کا سابقہ چیئرمین ہوں آل پاکستان. سب دوستوں کا شکریہ، خاص کر فوڈ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، شرجیل میمن صاحب بیٹھے ہیں. ہم ان سے بہت پریشان تھے. سب سے پہلے تو انڈسٹری پریشان ہوتی ہے اپنی عوام کے لیے. جو ہم دیکھ رہے تھے آج صورتحال پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی الحمدللہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کی سائڈ پہ، ٹی وی پہ، سندھ میں آٹا پورے پاکستان سے سستا ملتا رہا ہے. اگر اسلام آباد آٹا 160 روپے کلو تھا تو یہاں 140 روپے کلو تھا. الحمدللہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے نوٹس لیا. اور اس کے بعد کل ہم نے فائنل ایک میٹنگ کی
تاکہ عوام کو ہر دکان پہ سستا آٹا مل سکے. 65 روپے کلو والا بھی آٹا آپ کو ملے گا اور 95 روپیز والا بھی آپ کو آٹا ملے گا, جو کہ کراچی میں ہم 135-40 پہ لے گئے تھے. ہم بلکہ مارکیٹ لے گئی تھی, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ لے گئی تھی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ صوبہ جو سیلاب نے تباہ کر دیا تھا, بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی, اس کے باوجود یہاں پہ آٹا سستا ملتا رہا. جہاں 76% گندم پیدا ہوتی تھی وہاں گندم اور آٹا مہنگا رہا. تو الحمدللہ انہوں نے اور ہم نے مل کے ایک پالیسی بنائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. مجھے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہمیں جو لائنیں لگانی پڑتی ہیں یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, عوام کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم دکانوں پہ آٹا دیں, ہر دکان ہر دلیج پہ ہر بندے کو آٹا سستا ملے. ہماری اور گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی ہونی چاہیے, نہ کہ غریب آدمی کا ہم لائنوں میں لگا کے تماشا دیکھیں. آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ہم کام کریں گے. الحمدللہ 2-3 دن لگیں گے اس کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پوری ہونے میں, لیکن آپ کو انشاءاللہ دکانوں پہ آٹا ملے گا, اس کی ہم گارنٹی کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ 95 بالکل, اور یہ پورے سندھ میں ہوگا. 95 تھرو آؤٹ عام دکانوں پر پورے سندھ میں 95 روپیز کا ریٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں پوری, یہ کیونکہ سندھ کی ایسوسیشن کی رہتی ہے. اینڈ گورنمنٹ کا ایک بار میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, جیسے ڈیلی کی 6 لاکھ بوریاں ہم سپلائی کر رہے ہیں وہ انہیں پوائنٹس پر ڈیلی ہوں گی. اور ایک اور چیز, گندم شکر الحمدللہ بہت ہے ہمارے. گندم کے ہمارے اور جہاز بھی ارائیو ہو چکے ہیں. ایک جہاز کل رات ارائیو ہوا ہے, ایک جہاز کل صبح ارائیو ہو رہا ہے. تو گندم کی یہ جو ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ گندم ختم ہو گئی, نہیں. گندم کافی مقدار میں سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی اویلیبل ہے اور ان کے پاس اپنے پرائیویٹ اسٹاکس بھی اویلیبل ہے کہ ہم مارچ تک انشاءاللہ بہت اسموتھلی اسی ریٹ پر 65-95 پر چلے گا. اور کوشش ہے کہ 95 سے اور نیچے آئے. ایک بار ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب پوری ہوگی تو یہ مارکیٹ اور نیچے آئے گی, مگر اس میں 2 سے 4 دن لگیں گے. آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو میڈیا سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 1-2 دن صبر کیجیے گا. جب تک ایک بار سپلائیز پوری ہو جائے, اگلے 2 دن بعد بالکل آپ اس کا کراس چیک بیلنس کریں, کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے. اور آپ ہی کی رپورٹس پر ہم پھر اس پر ایکشن لیں گے اگر یہ چیز اس پر نہیں آتی ہے. اور انشاءاللہ جب تک سندھ گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی ہے, عوام کو سستا آٹا فراہم کرتی رہے گی. شکریہ. ایک وقار صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح فلور مل ایسوسیشن والوں نے تسلیم کیا کہ ان کو اضافی کوٹا ملا تو قیمتیں اسٹیبل ہو رہی ہیں, اس کا مطلب گندم ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی, آٹا دانستہ مارکیٹ میں وہ کیا گیا. تو اس میں جو محکمے نے یا فلور مل ایسوسیشن یا دکانداروں نے جتنے بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ذخیرہ اندوزی کیس کے تحت کیا کارروائی, عام آدمی کو جو آٹا مہنگا ملا اس کا حکومت نے کیا ایکشن لیا؟ دیکھیں جی, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, پورے پاکستان میں ایک بحران تھا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے. آج کل گندم زیادہ تر گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, جو سٹاک موجود ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں پرائیویٹ گندم ملتی ہے. اس کے ریٹ 1300 روپے پر بیگ ہو چکا تھا, جو ریٹ آج اتنا جمپ کیا ہے, لیکن اس میں سب کی ایفرٹ ہوئی ہے. آج گندم کے ریٹ بھی کچھ کم ہوئے ہیں, الحمدللہ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ریورس ہوئے تو آپ دعا کریں کہ یہ ریورس رہے, شارٹ نہ ہو. اگر گندم شارٹ نہیں ہوگی, آٹے کے ریٹ فلور مل والا کبھی نہیں بڑھا سکتا. کوئی بھی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ بات جاتی ہے, نہ کہ کوئی انڈیویجل ریٹ بڑھا سکتا ہے. اچھا, میں تھوڑا اس کو واضح کر لوں, اس میں اس کو تھوڑا میں اور واضح کر لوں. جب بھی ہر سال گندم کی کاشت ہوتی ہے, حکومت صرف اس لیے گندم پروکیور کرتی ہے تاکہ وہ پروکیور کر کے اپنے پاس رکھے. کل کو اگر مارکیٹ میں شارٹیج ہو یا یہاں سے گندم کی اسمگلنگ ہوتی ہے, کیونکہ گندم کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, مختلف ملکوں میں بھی گندم جاتی ہے اسمگل ہو کے, یا پھر کراس بارڈر بھی کہیں پہ سر شکایت آتی ہے. تو لیکن حکومت کے پاس اتنا ذخیرہ ہو کہ اس کی عوام, اس صوبے کی عوام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اور یہی حکومت کی دانش مندی تھی. چیف منسٹر سندھ اور فوڈ منسٹر صاحب نے
وافر مقدار میں گورنمنٹ کے لیے وہ گندم پروکیور کی، اور میں وہ پھر کہہ رہا ہوں کہ مہنگی گندم پروکیور کر کے آپ پروسیس کے بعد آپ سستی بیچ رہے ہو مارکیٹ میں. جو فلاحی حکومتیں ہوتی ہیں، فلاحی ریاستیں ہوتی ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ سارا بوجھ مہنگائی کا حکومت نے اپنے کندھوں پہ لیا، لیکن عوام کو 65 روپے فی کلو آٹا آج بھی مل رہا ہے. اگر وہ گندم پروکیور نہ کی جاتی تو یہ بحران مزید خطرناک ہو سکتا تھا، جس کو حکومت نے بوقت اس کو کنٹرول کیا. عوام سے بھی یہ اپیل ہوگی، جس طرح منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ گندم کی وافر مقدار موجود ہے، آپ کسی پینک میں نہ آئیں، اس کو اسٹور کرنے کی کوشش نہ کریں یا کوئی کس طرح کی چیزیں نہ کریں. اور جہاں جہاں پہ بھی جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اس کے خلاف منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے تمام کمشنرز کو اور ڈپٹی کمشنر صاحبان کو کہا ہے کہ ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. وہ ساری گندم جو ہے جو غلط طریقے سے لوگوں کے گوڈاؤن میں پڑی ہوئی ہے، جو کہ ذخیرہ اندوز لوگوں کے پاس، اس کو ضبط کیا جائے اور وہ حکومت کی تحویل میں آئے گی. آپ کی ساری بات کو بالکل ہم تسلیم بھی کرتے مانگے، شکریہ. لیکن جو بارڈر سے آپ کی گندم کھسک کے جا رہی ہے، ابھی رپورٹ یہ آئی ہے کہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ کے پی کے سے افغانستان منتقل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پھر اعلان کیا یہاں سے گندم پنجاب جاتی ہے، پنجاب سے کے پی کے سے پھر افغانستان. آپ کے تمام تر کوششوں کو وہ لوگ جو کہ اسمگلر ہیں وہ تو ناکام بنا دیں کہ جیسے ہی آپ کے پاس آٹا آئے گا یا گندم آئے گی پھر وہی لوگ جو ہے بارڈر سے کر کے وہاں بھیج دیں گے، تو آپ کے فائدہ کچھ. دیکھیں، میں بتاؤں کہ بائی لا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں گندم کی آمد و رفت پہ کوئی پابندی نہیں ہے. بائی لا نہیں سمجھے، پوری بات سمجھ لیں. قانون میں وہ گورنمنٹ جو ہے ہمیشہ اپنی سچویشنز کو دیکھ کر، اپنی گندم کی اپنی پروڈکشن کو دیکھ کر گورنمنٹ جو ہے وہ نقل و حرکت پہ پابندیاں لگاتی ہیں. لیکن قانونی طور پہ ویسے آپ کوئی بھی کاشت، یہاں سے آپ کاٹن کراپ کرو، آپ مینگوز کرو، آپ ویٹ کرو، آپ شوگر کرو، آپ کسی پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی آپ اس کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی کراپ ٹو کراپ گورنمنٹ ڈیسیژن لیتی ہے کہ ان پہ پابندی لگائی جائے، تو یہ میں آپ کو ایک قانونی چیز سمجھا دی. جی امیر صاحب، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. سب سے آگے کا اعلان تو کیا گیا، یقیناً یہ کچھ چیز اگر یہ اس پر عمل ہوتا ہے تو ایک تو یہ جو آٹا ہے سستا، اس کی جو ہر جگہ فراہمی کو کس طرح یقینی بنائیں گے، کیونکہ دکانوں پر صورتحال مختلف ہوتی ہے. ہر بندہ لائن میں نہیں لگ سکتا، ہر بندہ گاڑی کا انتظار نہیں کر سکتا، اور کئی لوگوں کو تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ آپ کے ڈسپلے کہاں پر ہے. تو ایک تو اس کو عام آدمی تک رسائی کے لیے دکانوں تک اس قیمت کو یقینی بنانا. دوسرا، آپ کے ہر اضلاع میں جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہے. مہنگائی میں تو کوئی کام نہیں کرتی. آٹے کی فراہمی کو کیسے یقینی بنائے گی؟ کوئی ہیلپ لائن سینٹر وغیرہ یا کوئی کال سینٹر کوئی اس طرح کی کوئی چیز بنائیں گے تاکہ اگر کسی کو ضرورت پڑے تو آپ سے میں کیا جواب دے دوں آپ کو؟ اس سے ریلیٹڈ آپ نے دو پرائز اناؤنس کی، ایک 95 ایک 65. یہ بھی آپ بتاتے چلیں کہ اس 65 اور 95 کے آٹے کی کوالٹی کیا ہوگی یا سیم کوالٹی ہوگی، اور یہ جو ڈفرنس آف پرائز ہے اس کو کس طرح کور کریں گے؟ دیکھیں جی، میں پھر واضح کر لوں. ایک گندم حکومت خریدتی ہے اور وہ کچھ ملز کو دیتی ہے، کچھ چکیوں کو بھی دیتی ہے، اور وہاں سے وہ آٹا جو ہے وہ کیا آتا ہے. ملز کا بھی فرق ہے، مل کی مشینری کا بھی فرق ہے. کچھ لوگ نارمل آٹا کھاتے ہیں، کچھ لوگ فائن آٹا کھاتے ہیں. مطلب ہر بندے کی شروع سے ایک ہیبٹ ہے، ہر بندے کی شروع سے ایک ہیبٹ ہے، اس حساب سے لوگ آٹا کھاتے ہیں. تو جو گورنمنٹ کی جو آٹا ہے وہ 65 روپے فی کلو ملے گا جیسے بتایا. اور جو لوگ فائن آٹا وغیرہ کھاتے ہیں یا اپنی مرضی کے لوگ اس کو شامل کرواتے ہیں، تو جو بڑے اسٹور پہ جو اس وقت 160 روپے آٹا چل رہا ہے اس کو 95 روپیز پہ شور کیا گیا. لیکن جیسا منسٹر صاحب نے کہا، یہ نہیں کہ اب اس پریس کانفرنس کے بعد آپ دکانوں پہ چلے جائیں بولیں جی یہ آٹا 195 روپے کا نہیں مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ مل اونر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مل کی ایسوسیشن والے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے، انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ گیو اس 2 days، 2 دن دیں تاکہ اس کو پراپر طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے. جہاں تک یہ سوال آیا کہ جی حمید صاحب کا
کہ کہاں کہاں پہ اویلیبل ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہم تمام لیڈنگ نیوز پیپرز میں 1100 اسٹالز کا اشتہار چلا چکے ہیں, along with the addresses and locations and the phone numbers. لیٹ سپوز اگر آپ کسی ایک علاقے میں رہتے ہیں تو آپ اس لسٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ اپنی لوکیشن کا نمبر ڈال دیں, آپ وہاں جائیں, آپ کو وہاں پہ 65 روپے فی کلو آٹا ملے گا. تو جتنا میکینزم گورنمنٹ آف سندھ نے بنایا ہے, اور جس طرح مل ایسوسیشن والے خود آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں سستے میں سستا آٹا اس وقت وہ سندھ حکومت فراہم کر رہی ہے, اور وہ سندھ حکومت اپنے عوام کی ان حالت کو دیکھتے ہوئے وہ فراہم کر رہی ہے. ایک چیز میں بتانا بھول گیا, ایک چیز میں بتانا بھول گیا. اس دن جو ایک میرپور خاص میں واقعہ ہوا, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. ایک غریب آدمی کی جان چلی گئی, تو اس کے لیے ہم 10 لاکھ روپے کا کمپنسیشن اناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میرے کو یہ آئی ہیو ٹو ڈو دس اس لیے. اچھا جی بتا بھائی, سندھ حکومت 80 روپے کی سبسڈی ڈے پئی त जी आवाम खे सस्तो अटो मिले. जेका तव्हां सब्सिडी वारी कणिक फिलोट मिल्स खे ॾियो पिया, उहो फिलोट मिल्स वारा जेके एतिरो अटो जेको आहे उहो मार्केट में ॾियनि पिया या न, तव्हांजो इहो निज़ाम कहिड़ो आहे? छा बाक़ी केतिरियूं इहे डिफॉल्टर फिलोट मिल्स आहे अटा जेको जेके सॼो साल गैरफाल हूंदियूं आहिनि, ऐं जॾहिं तव्हां कणिक ॾींदा आहियो उहे अटा साफ़ थी वेंदियूं आहिनि, त छा अहिड़ियूं डिफॉल्टर फिलोट मिल्सूं बि आहिनि, उन्हनि खिलाफ़ तव्हां कार्रवाई कई आहे? ऐं ॿियो सिंध में नीड केतिरी आहे आटे जी जेको तव्हां कल्ह ॾियो? ॾिसो, नीड डिमांड एंड सप्लाई जो मसलो आहे. गवर्नमेंट कंदी आहे पंहिंजी रिक्वायरमेंट, ऐं गवर्नमेंट सप्लाई कंदी आहे. फ्लावर मिल बि पंहिंजी रिक्वायरमेंट करे, उहे बि पंहिंजी सप्लाई कंदा आहिनि. जॾहिं असां हाणे कोटो वधायूं पिया त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, जेकी हिकिड़ी कणिक मार्केट में हले पई जो चल रही है 12,500 रुपए, तो वो जब हमने कोटा बढ़ाया है तो इनकी वो परचेजिंग की डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम रेट्स में डिक्रीज हो जाएगा. जैसे आपने देखा कि पंजाब ने भी अपना कोटा बढ़ाया, मगर उनका रेट 120 पर आ, 140 से 150 से 120 पर आ गया. हमारा जो हमने कोटा बढ़ाया है 160 से हम इसको 95 पर ला रहे हैं नॉर्मल मार्केट को. और जहां तक बोला गया कि कैसे पता चलेगा, यहां जो फार्मर एसोसिएशन ने, हमी साहब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जो अनाउंसमेंट की कि इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2 डेज सब शॉप्स पर अवेलेबल होगा, और ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड. आप सामने भाई पूरा शहर घूमते हैं, आप खुद बताएं क्या सिंध गवर्नमेंट के ये जो 460 ट्रक्स मैं बोल रहा हूं कराची में सिर्फ, क्या आप अपनी आंखों से देखते हैं? नहीं देखते. कल रात 12 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन चली है.